السلام علیکم ناظرین، اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اگر کسی امبیسی کی ویزا ریشو اچھی ہے تو وہ صرف جاپان امبیسی کی ہے۔ جاپان نے پاکستانیوں کے لیے تقریباً اپنے ملک کے دروازے کھول چکا ہے اور آپ بغیر کسی ویزا فیس کے جاپان کا ویزا صرف 4 دن میں حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ سیٹل ہو کر ماہانہ لاکھوں روپیہ بھی کما سکتے ہیں۔ دیکھیں، کرونا کے بعد تقریباً 2 سال جاپان امبیسی کی ویزا ریشو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، مگر جاپان میں جیسے ہی مین پاور کم ہوئی تو جاپان نے سب سے پہلے پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کرتے ہوئے 99% ویزا ریشو کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ویزا فیس بھی بالکل ختم کر دی۔ جبکہ اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں گے، مثلا یو اے ای، سعودی عرب میں، تو ابھی بھی ان کی ویزا فیس چارج ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ جاپان جانے کے لیے بھی ایجنٹ حضرات کو 7-8 لاکھ روپیہ بھی دیا کرتے تھے، لیکن اگر ہم نومبر اور دسمبر میں جاپان کی ویزا ریشو دیکھیں تو جاپان امبیسی نے تقریباً 99% پاکستانیوں کو ویزا جاری کیا اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے پاسپورٹ بالکل فریش تھے، یعنی ان کی کوئی بھی ٹریول ہسٹری نہیں تھی۔ تو جو لوگ اپنے پاسپورٹ کی ویلیو یا ٹریول ہسٹری بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ جاپان امبیسی کا ویزا فل فول اپلائی کرتے۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہوگی جیسا کہ شینگن ویزا اپلائی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ جاپان کی وزٹ ویزا کی چیک لسٹ دیکھیں تو آپ کو تقریباً ایسے ڈاکومنٹس ہی ملیں گے جو کہ آلموسٹ آپ میں سے اکثریت کے پاس ہوں گے۔ جاپان اپنی ریکوائرمنٹس باقی ایمبیسیوں کی نسبت بہت کم ہے، جب بلکہ آپ کہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جاپان کا وزٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف 2 سے 3 چیزوں کا خاص دھیان رکھنا پڑے گا، جن میں سے ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ اور ایک اچھا کورنگ لیٹر ہے۔ اگر ہم جاپان کی چیک لسٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان ویلڈ پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹس نظر آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو ان کا ویزا اپلیکیشن فارم جو کہ آپ کو فل کرنا ہوگا، جس میں آپ اس کو ہینڈ رائٹنگ یا کمپیوٹر سے بھی فل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عدد فوٹوگراف چاہیے ہوگی، آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کارڈ یا اسٹوڈنٹ لیٹر بھی چاہیے ہوگا۔ اس طرح اس کے بعد آپ کو ٹکٹ ریزرویشن چاہیے ہوگی جو کہ آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے بنوا سکتے ہیں، اور آفٹر دیٹ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹریول پلان۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی ملک کا وزٹ یا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ امبیسی ویزا دینے سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ ایپلیکنٹ کو ہمارے ملک میں جانے کا پرپز کیا ہے، اور اسی بنا پر وہ ویزا جاری کرتی ہے۔ ایک اچھا کورنگ یا ریکویسٹ لیٹر بھی ہی آپ کو ویزا جاری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ امبیسی کو سمپل یہ لکھ دیں گے کہ آپ ان کے ملک میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیس لیس ہوگا۔ آپ کو کورنگ لیٹر کو پاورفل بنانا ہوگا۔ آپ جتنے دن کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے دن کی ڈیلی ایکٹیویٹی لکھ کر دیں کہ آپ اس دن اس جگہ کا وزٹ کریں گے۔ اس طرح آپ امبیسی کو ٹور پلان بنا کر دیں۔ اب مکمل پلیسز اور ڈیٹیل کے ساتھ امبیسی کو بریف کریں تاکہ امبیسی کو بھی انفارمیشن ہو کہ ایپلیکنٹ ہمارے ملک کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ان پلیسز کو وزٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح ویزا چانسز تقریباً 100% ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہوٹل ریزرویشن لگا لیں، اور ہوٹل ریزرویشن کرواتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ جن جگہوں پر آپ جانا چاہتے ہیں ہوٹل سے ان پلیسز کا ڈسٹینس زیادہ نہ ہو، اور ان دا لاسٹ آخر پہ آپ اپنے اگر آپ جاب یا بزنس ڈاکومنٹس لگائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ امپلائمنٹ لیٹر اور لاسٹ 3 منتھس کی سیلری سلپ کو اٹیچ لازمی کریں، اور اگر آپ کا خود کا کاروبار ہے تو پھر اپنی ٹیکس ریکارڈ یا ٹیکس ریٹرنز جو کہ کم سے کم پچھلے 3 سال کی لازمی ہونی چاہیے، اس کو بھی اپنی سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں اٹیچ کریں۔ اور لاسٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جتنی رننگ میں ہوگی اتنا ہی آپ کے ویزا چانسز بھی بڑھتے جائیں گے۔ جاپان کے لیے لاسٹ 3 منتھس کی سٹیٹمنٹ درکار ہے، مگر اگر آپ کے پاس لاسٹ 6 منتھ کی سٹیٹمنٹ بھی ہے تو وہ اٹیچ کر دیں، اس سے آپ کا کیس اور بھی سٹرانگ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو
آپ یا آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے لیکن اس میں سیونگز نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کمپنی جس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کا بھی ان کی بھی بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں, یا کسی بھی ریلیٹیو کی بینک اسٹیٹمنٹ ایز اے فائنینشیل سپورٹ کے طور پر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. جاپان ایمبیسی اس میں کوئی بھی آبجیکشن نہیں کرتی. امید ہے اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو آپ ایک اچھی فائل بنا سکیں گے اور ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ورک پرمٹ کے اوپر بتائیں گے کہ آپ جاپان کا ورک پرمٹ گھر بیٹھے ہوئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ورک پرمٹ ویزا جاپان ایمبیسی سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں.